بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ورڈ سے تجوید سیکھیں گے۔ قرآن پاک کا ایک ورڈ پڑھیں گے اور اسی کے متعلق سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ورڈ میں ہی ایک لیکچر ہوگا۔ ایک ورڈ کے اندر ہی بہت سارے رولز ہوتے ہیں، جیسے جیسے ورڈز چلتے جائیں گے ویسے ویسے ہم رول سیکھتے جائیں گے۔ ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اپنے فرینڈس کو بھی کہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی قرآن پاک سیکھ سکیں۔ ہاں جی، چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ والا ورڈ دیکھیے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت لی ہے، وَمَلَّمْ۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو ورڈ ہے میم کو نون سے نہیں ملانا، میم کو لام سے ملانا ہے۔ یہاں پہ ایک رول آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ یہاں پہ دو حروف مل رہے ہیں نا، جہاں پہ دو حروف ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں، دو حروف کا آپس میں ملنے کو کہتے ہیں ادغام۔ میں صرف یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو پڑھاؤں گی، اور اس کے اندر ہم نے جو آج بات کرنی ہے ادغام کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ دو حروف مل گئے تو ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام بھی یہاں پہ ہو رہا ہے اور غنہ کے بغیر ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے ادغام کے بارے میں بتا دوں، ادغام کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہے دو حروف کا آپس میں مل جانا، مدغم ہو جانا، یا ایک حروف کا دوسرے حروف سے ملنا ادغام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے نا، دو حروف مل رہے ہیں، اس کو ادغام کہیں گے۔ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ادغام بالغنہ، ایک بلا غنہ۔ ادغام کہتے کس کو ہیں؟ نون ساکن۔ یہاں پہ ادغام کی پہلے ڈیفینیشن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہو۔ اب نون ساکن کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں، حروف ادغام کون سے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جب نون کے اوپر اس طرح سے چھوٹی سی کیپ آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نون ساکن، ٹھیک ہے؟ اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی ورڈ کے اوپر ایسے دو زبریں آ جائیں، دو زیریں، دو پیشیں، ان کو کہتے ہیں تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کلیئر ہو گئے۔ اب حروف ادغام کون سے ہیں؟ حروف ادغام ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ حروف ادغام ہے، لیکن ان سب حروف پہ غنہ نہیں ہوگا۔ کچھ میں غنہ ہوگا، کچھ پہ غنہ نہیں ہوگا۔ فی الحال ہم دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف سے جاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور تشدید کی وجہ سے زور اگلے والے حرف پہ ڈالا جائے گا، زور اگلے والے حرف پہ ڈالا جائے گا۔ یہ پڑھا تھا نا ہم نے، یہاں پہ یہ پڑھا، دیکھیے تو زور کس پہ ڈالا جائے گا؟ اس والے ورڈ پہ۔ اس والے ورڈ پہ زور ڈالیں گے نا ہم، اس والے ورڈ پہ زور ڈالیں گے، نون پہ نہیں، لام پہ زور ڈالیں گے، یہ وہ بتا رہا ہے۔ ہاں جی، اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ وہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ حروف ادغام کون سے ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف ادغام ہے۔ اچھا، وہ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ادغام بالغنہ، ایک ہوتا ہے بلا غنہ، یعنی ایک غنے کے ساتھ ہوگا اور دوسرا غنے کے بغیر ہوگا۔ اب جو ہم نے حروف پڑھے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے غنہ کس پہ ہوگا اور کس پہ غنہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون آ جائے، اس میں سے کوئی حروف آ جائے گا نا، یا، میم، واو، نون میں سے، تو ادغام بالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اسی طرح نون ساکین اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو سمجھ لگ گئی؟ یعنی جو ہم نے حروف پڑھے تھے، یا، میم، واو، نون، لام، را، ان میں سے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون آ گیا تو غنہ ہوگا، اور اگر لام اور آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا۔ اور آج کے ہمارے سبق میں بھی لام آ رہا ہے، وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ جی، دوبارہ جاتے ہیں ہم نے سبق کی طرف اور ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔
شروع کرتے ہیں. وَمَلَّمْ وَمَلَّمْ، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ لام پہ گنہ نہیں کرنا. اگر نون ساکن تنوین کے بعد لام آئے تو گنہ نہیں کرنا، ادغام گنہ کے بغیر ہوگا. وَمَلَّمْ يَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ، پہلے اتنا ورڈ پڑھ لیتے ہیں. يَسْتَطِعْ تلفظ نکالنے میں آسانی ہوگی. 2 نقطوں والا جو کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، اور یہ جس کو اردو میں توئیں زوئیں کہتے ہیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور لاسٹ میں عین کی آواز آنی چاہیے، حمزہ کی نہیں، اور نہ ہی اس پہ جھٹکا لگنا، ٹی کر ہی پڑھنا. يَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ. جب آپ مخرج کی پریکٹس کرتے ہیں تو ایک ایک ورڈ کی کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. يَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ ایسے کر کے کریں، پھر آپ پورا ورڈ پڑھنے کے قابل ہوں گے. ہاں جی، دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ. اب میں اس ورڈ کو پورا پڑھوں گی، میں نے اس کی کافی پریکٹس کر لی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ. یہاں پہ یاد ہے نا میں نے ادغام کیا ہے، وہ بھی گنہ کے بغیر کیا ہے، کیونکہ لام کی وجہ سے لام اور را آئیں گے تو بغیر گنہ کے ادغام ہوگا. ہاں جی، یہ تو ہو گیا ہمارا ٹاپک. اب یہ دیکھیں طا کو کیسے ادا کرنا ہے. طا کو ادا کرنے کے لیے میں نے یہ پک یہاں پہ آپ کو دکھائی ہے. ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر جڑوں پہ لگے گی، ٹھیک ہے. تو طا موٹا والا طا ادا ہوگا. تا دال اور طا تینوں، باریک تا اور طا، موٹا طا اور دال تینوں اس طریقے سے ادا ہوتے ہیں. لیکن جو طا ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، 2 نقطوں والا تا جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طا 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 طا، اس کی پریکٹس کیجئے اور پھر ورڈ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. یہی آج آپ کا سبق ہے. لیکچر نمبر 1 میں یہی ایک سبق ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے. ہاں جی، آگے پڑھنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑیے رہیے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ. صرف آپ کا اتنا لیسن ہے جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.